اسمو امیر سے یوکرینی صدر کے خصوصی ایلچی نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے 9ویں قطر انٹرنیشنل زرعی نمائش اور تیسری ماحولیاتی نمائش کا افتتاح کیا ہے۔ اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر یوکرین میں جاری فوجی شدت کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ ٹیلی فون کے اس رابطے میں یوکرین کی تازہ ترین صورتحال، اسے پرامن اور سفارتی ذریعوں سے حل کرنے کے وسائل اور موجودہ دوسرے متعلقہ علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ دریں اثنا صاحب سمو امیر سے آج یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کے خصوصی ایلچی جناب بیکتم رستم نے بھی قصر البحر میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں یوکرین کے محاذ کی تازہ ترین صورتحال، اسے پرامن اور سفارتی ذریعوں سے حل کرنے کے وسائل اور اس سے متعلقہ دوسرے علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر گفتگو کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج امیری ایئر ڈیفنس فورسز کی کمانڈ کیمپ کا دورہ کیا۔ صاحب سمو امیر نے اپنے اس دورے میں قطر کی امیری ایئر ڈیفنس فورسز کے بارے میں مختصراً معلومات سنی۔ یہ دورہ اہم مقامات پر فوجی اور ادارتی صلاحیتوں میں اضافے اور کمان کے منصوبوں اور مستقبل کے پروجیکٹس جاننے کا ایک حصہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ، متعدد وزراء اور اعلیٰ فوجی اہلکاران بھی اس دورے میں صاحب سمو امیر کے ہمراہ تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں قطر یونیورسٹی امسال مئی کی 25 تاریخ کو اس سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی تقریب تقسیم اسناد منعقد کرے گی، جبکہ 26 مئی کو صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی کی سرپرستی میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والی طالبات میں ان کی اسناد تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی جائے گی۔ قطر یونیورسٹی نے کہا ہے کہ اس کے 45ویں بیچ کی تقریب تقسیم اسناد کئی دہائیوں پر مشتمل ایک تاریخی سفر کو منانے کی تقریب ہے، اور اس مدت کے دوران قطر یونیورسٹی نے ملک کی جاب مارکیٹ کی ضرورتوں کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج 9ویں قطر انٹرنیشنل زرعی نمائش اور تیسری بین الاقوامی ماحولیاتی نمائش کا افتتاح کیا۔ وزارت بلدیہ اور وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں ان نمائشوں کا اہتمام کیا ہے۔ وزیر اعظم نے دونوں نمائشوں کے ونگز کا دورہ کیا اور زراعت، ماحولیات کی پائیداری اور فوڈ سیکیورٹی کے شعبوں میں استعمال ہونے والی جدید ترین ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور ان دونوں نمائشوں کی سائیڈ لائن میں منعقد کیے جانے والے مقامی اور بین الاقوامی مذاکروں اور ورکشاپ کی تفصیلات سنی۔ متعدد وزراء، ملکی مہمان اور ملک میں تعینات سفراء کرام بھی اس دورے میں وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج پیرس میں جمہوریہ فرانس کے وزیر یورپ و خارجہ امور جناب جان ایو ڈوڈکیاں کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت ہوئی، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کو اب 50 سال پورے ہو گئے ہیں۔
اس کے علاوہ اس ملاقات میں موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات، خاص طور پر یوکرین اور لیبیا کے حالات، ایٹمی سمجھوتے کے مذاکرات اور دوحہ کی میزبانی میں چارٹ میں مصالحت کرانے کے ڈائیلاگ پر گفتگو کی گئی۔ پھر مشترکہ دلچسپی کے متعدد دوسرے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں کہا کہ چارٹ ڈائیلاگ کی قطری میزبانی قطر کے اس موقف کے عین مطابق ہے کہ بحرانوں کو سفارتی ذریعوں اور ڈائیلاگ و بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر بین الاقوامی امن و سلامتی کی ضمانت کے لیے اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر جد و جہد اور کوششوں میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں کرے گا تاکہ علاقے میں استحکام بحال ہو جائے۔ یوکرین کے بارے میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر انتہائی تشویش کے ساتھ یوکرین میں فوجی شدت میں اضافے کو دیکھ رہا ہے، اور اس نازک مرحلے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ بحرانوں کو حل کرنے کے لیے تعمیری بات چیت اور سفارتی راستے ہی اپنائے جائیں، اور یوکرین کی آزادی و خود مختاری اور بین الاقوامی سطح پر اس کی تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر اس کی سرزمین کی وحدت کا احترام کیا جائے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی نے 0% آلودگی کی اشیاء پروڈیوس کرنے والے ملکوں کے فورم کی شرطوں کی ریفرنس دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس طرح باضابطہ سرکاری طور پر اس فورم کا آغاز ہو گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سیکیورٹی اور زیادہ پائیداری والی انرجی کا مستقبل بنانے میں حصہ لیا جا سکے، جس میں آلودگی 0 ہو جائے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے مصر کے معاون وزیر خارجہ برائے عربی امور جناب علا موسیٰ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات و تعاون انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی مسائل و موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ جمہوریہ مالاوی کی وزیر خارجہ محترمہ نانسی ٹومبو نے جمہوریہ مالاوی کے لیے قطر کے غیر مقیم سفیر جناب حسین بن احمد الحمید سے ان کی اسناد سفارت وصول کی ہیں۔ قطر نے جمہوریہ کینیا میں اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ جمہوریہ کینیا کے لیے قطر کے سفیر اور نیروبی میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کے مستقل مندوب جناب جبر بن علی الدوسری نے اس تقریب میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ قطر نے لاہائی ہیگ میں کیمیاوی ہتھیاروں کی روک تھام کی ایگزیکٹو کونسل کے سیشن نمبر 99 کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ کیمیاوی ہتھیاروں کی روک تھام کی اس تنظیم میں قطر کی مستقل مندوب محترمہ ہنادی الشافعی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ جوڈیشری کی سپریم کونسل کے سربراہ اور اپیل کورٹ کے چیف جسٹس ڈاکٹر حسن بن لہدان المہندی نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر اور اس کی جوڈیشری خواتین کی پیشہ وارانہ اور انسانی صلاحیتوں میں اضافے کی مدد کر رہی ہیں، اور وہ عدالتوں کے شعبے میں خواتین کی کوششوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ وہ خواتین ججوں کے عالمی دن کے موقع پر سپریم کونسل کی طرف سے منعقد کیے جانے والے ایک مناقشے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اور اب ہم روس یوکرین جنگ کی تازہ ترین صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ یوکرین نے کہا ہے کہ اس کی فوجوں نے دارالحکومت کییو کے شمال مغربی نواح میں دریائے اربین کے علاقے میں روسی فوج کے داخلے کی کوشش کو روک دیا ہے۔ یوکرین کی اسٹاف اتھارٹی نے کہا ہے کہ روسی فوجیں مغرب اور جنوب مغرب کی جانب سے کییو کی ناکہ بندی کرنے کے لیے جمع ہو رہی ہیں، جبکہ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے جنوب مشرقی شہر ماریوپول کے متعدد محلوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے روس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ملک کے جنوبی شہر ماریوپول میں بچوں کے ایک اسپتال پر فضائی حملہ کیا ہے۔
سیاسی سطح پر آج ترکی کے جنوبی شہر انطالیہ میں یوکرین، روس اور ترکی کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا ہے۔ یوکرین میں روسی فوجی کارروائی شروع ہو جانے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اس اعلیٰ سطح کا کوئی اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بیلاروس میں روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کے 3 دور ہو چکے ہیں۔ آج شروع ہونے والا یہ اجلاس ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی ان کوششوں کی عکاسی کرتا ہے جو وہ ایک ثالث کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس بحران کو کسی سانحے میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ترکی کے صدر نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ اجلاس ایک مستقل اور پائیدار فائر بندی کا راستہ ہموار کرے گا۔ ادھر یوکرین کے خلاف اس جنگ کے بارے میں نیٹو کے موقفوں کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی سفارتی زندگی کی پوری مدت کے دوران اوقیانوس کے درمیان تعلقات میں اس طرح کی وحدت کبھی نہیں دیکھی، اور وہ پالیسیوں اور اصولوں دونوں لحاظ سے۔ روس کے خلاف نئی پابندیوں میں اب یورپی یونین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ماسکو اور مینسک کے خلاف پابندیوں میں مزید اضافہ لائے گی، اور خاص طور پر ڈیجیٹل کرنسی اور بینکوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر سے یوکرینی صدر کے خصوصی ایلچی نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے 9ویں قطر انٹرنیشنل زرعی نمائش اور 3ری ماحولیاتی نمائش کا افتتاح کیا ہے۔ اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر یوکرین میں جاری فوجی شدت کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا